الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً جلوہ فغن حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب زید مجدہ الکریم اور علماء و مشائخ اہل سنت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دارانوں، کارکنانوں، محبین و متعلقین، قبلہ فرما رہے تھے کہ افضلیت صدیق اکبر پر بات کی جائے۔ ابھی تک ہمیں ضرورت ہے افضلیت صدیق پر؟ قوم کہاں کھڑی ہے؟ صدیق اکبر کی افضلیت پر ہم کہاں بول رہے ہیں؟ صدیق اکبر کے سب ماننے والوں کے درمیان بیٹھ کے 1400 سال سے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ بلکہ میں اگر اس پہ صرف ایک روایت سنا کے پھر میں آگے چلتا ہوں، وہ بھی مولا علی کی زبانی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے خادم نے آپ کو وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد خادم نے جھولی پھیلائی، عرض کیا حضور فیض چاہیے، تو مولا علی مسکرائے، عرض کیا حضور میں آپ سے فیض مانگ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرماتے سیم یہی سچویشن تھی کہ میں نے اپنے حبیب کو فجر کی نماز میں وضو کرایا تھا، تو میں نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے۔ جانا نے فرمایا علی بتا کیا چاہیے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلا شخص کون ہے کہ اول من یدعا الی الحساب، کہ جس کو قیامت کے دن حساب کی طرف بلایا جائے گا، وہ پہلا شخص کون ہوگا؟ قال هو ابو بکر، وہ پہلا شخص ہوں گے کہ جن کو حساب کے لیے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ قلت ثم من؟ قال عمر، پھر ان کے بعد کن کو بلایا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب کو۔ قلت ثم من؟ پھر کن کو بلایا جائے گا؟ فرمایا ثم انت، ثم انت، فاروق اعظم کے بعد تمہیں بلایا جائے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جب بھی ترکیب چلی ہے چاروں کی چلی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر میں ہوں۔ جہاں جہاں افضلیت و اطہریت و ازکیٰ ہونے کا جہاں شرف ملا ہے تو چاروں کو ملا ہے، اور ترتیب یہی رہی ہے۔ یہ چاروں کی ترتیب کو ہم نے نہیں نکالی، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ چاروں میں تیسرے تو عثمان غنی ہے، تو جانے جانا نے عثمان غنی کو نکال کے مجھے تیسرا بنا دیا۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ این عثمان، آپ نے صدیق اکبر کا فرمایا، پھر عمر کا، پھر میرا، عثمان کہاں ہے؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، عثمان غنی کو بلا حساب جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک بھی سناؤں آپ کو، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اچھا یہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ بولو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ جن کو بخاری پڑھ کے بخار آتا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور جن میں بخاری سے ویر ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا یہ راوی کون ہے؟ یہ ہیں مولا علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، محمد بن حنیفہ، دونوں طرح سے نام آیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ قال ابو بکر، توجہ میری طرف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ۔ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قلت ثم من، قال عمر، قلت ثم من، قال عثمان، قلت ثم من، قال انا۔ یہ صاحبزادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا، شیر خدا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا صدیق اکبر ہے، ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد میں ہوں۔ یعنی یہ چاروں کا گلدستہ، کہ یہ کوئی جمعہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دور سے یہ چاروں کا گلدستہ چلا آ رہا ہے۔ اب میں آیت کریمہ کی طرف آؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کے میلاد کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ حضور کے آنے کا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا ہے، مقصد میلاد کیا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کے آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ ہدایت لے کے آئے اور دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے آئے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے ازم ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کولونیلزم ہو، ڈیموکریسی ہو، کوئی بھی ازم ہو، سب مصطفیٰ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں، اور اسلام سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، سارے نظام نیچے ہے، اسلام کا نظام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر اعلیٰ کیا یا نہیں کیا؟ مدینے میں 10 سال حکومت کر کے ریکارڈ قائم ہے، ریکارڈ 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے۔ مدینے کی ایسی ریاست جو مثالی ریاست بنائی ہے، وہاں یہودی بھی نیچے ہے۔ سبحان اللہ بولو تو بولو، نہیں بولا سبحان اللہ؟ بھائی سبحان اللہ پہ کوئی 144 ہے تو پھر نہ بولے، اگر 144 کا دفعہ سبحان اللہ پہ نہیں ہے تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ 10 سالہ حکومت ہے، یہودیت نیچے ہے، نصرانیت نیچے ہے، اور مصطفیٰ کا نظام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی کو فالو کر کے صدیق اکبر نے 2.5 سال حکومت کی، اور 2.5 سال میں انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، 2.5 سال میں انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ 2.5 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2.5 سال میں ہمارے منسٹروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھانا کہاں سے ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے لیڈر آتے ہیں
ان کو تو 2.5 سال میں جو نیا آتا ہے 2.5 سال میں اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانے کے راستے کہاں سے ہے، لیکن 2.5 سال میں صدیق اکبر نے تاریخ رقم کی، 17 لاکھ مربع میل تک حکمرانی چلی گئی۔ فاروق اعظم 10 سال حکومت کی ہے، 36 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے۔ عثمان غنی 12.5 سال، مولا علی 6 ماہ، 5.5 سال، امام حسن 6 ماہ، اور امیر معاویہ کے دور تک 64 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اسلام کی۔ اسلام کی طبیعت میں سکڑنا نہیں ہے، اسلام کی طبیعت میں جمنا نہیں ہے، اسلام کی طبیعت میں جب آیا ہے تو پھیلتا چلا گیا، رکا نہیں، کوئی روکنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اسلام کی حکومت ہو اسلام کی حکومت، یہ شرط ہے، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور ہمارا پاکستان ہے، سبحان اللہ بولو تو ایک بات کروں، اسلام کے نام پہ بنا تھا، بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا۔ اگر یہاں اندر اسلام ہوتا اسمبلی میں، بنگلہ دیش چلا جاتا؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ سیاچن کے اوپر انڈیا کی آرمی، نیچے ہم لوگ دبک کے بیٹھے رہتے، میرپور کا سودا ہو رہا ہوتا، گوادر میں 1.5 لاکھ چائنا کی فوج اتر رہی ہوتی، ہمارے بارڈر غیر محفوظ ہوتے۔ اسلام اگر اوپر ہوتا تو اس نے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اسمبلی میں اسلام داخل ہوتا، یہ انڈیا جمعے کے دن پورا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، 64 لاکھ مربع میل ہے حکمرانی، پھر 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کا دور، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا، یہاں تک اسلام کوئی جہاز پہ نہیں آیا، کسی اور ذرائع پہ نہیں آیا، یہاں 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ پہنچا ہے۔ آپ کا اور میرا اسلام، معذرت کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے میں کمیٹی کے صدر کو دیکھوں، کمیٹی کے خازن کو دیکھوں، خزانچی کو دیکھوں، میں چودھری نمبردار اور سردار کو دیکھ کے میں وہ بات کروں۔ اگر کمیٹی کو دیکھ کے مولانا صاحب بات کرتے ہیں تو اس مسجد کے ممبر کو ممبر رسول نہیں، ممبر کمیٹی کہا جائے، ممبر سردار کہا جائے۔ ممبر رسول اگر دیکھنا ہے تو لاہور کی سرزمین میں رحمت للعالمین مسجد کے ممبر کو دیکھا جائے، جنہوں نے ڈکٹیٹروں، ظالموں، جابروں، ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ممبر سے حق کی آواز بلند کی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے زہر، میں کہہ دوں یہ گلقند ہے، یہ شہد ہے، کھاؤ نہیں۔ میری طبیعت کچھ مختلف ہے، ناراض نہیں ہونا، کوئی ناراض اگر آپ ہو جاؤ گے تو آپ کے گھر سے میرے دانے گندم نہیں آتا ہے، رب دیتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ناراض ہو جاؤ گے تو میرے پیسے بند ہو جائیں گے، سبحان اللہ بولو آپ۔ ہاں، کوئی نہیں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بار ناراض ہو جائے، ہم نے حق کی بات کرنی ہے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا، ٹپکے گا جو لہو میرا۔ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے آئے ہو سارے بخشے گئے ہو، یہ میری طبیعت میں نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں۔ یہ تو محمد علی ظہوری صاحب نے پتہ نہیں کس موقع پہ، کس حال میں، کون سی حالت تھی جو انہوں نے یہ کہا تھا۔ آج کل وہ شعر نہیں پڑھ سکتے کہ ہماری حالت وہ نہیں رہی۔ وہ کون سا شعر ہے بھلا؟ میں پڑھوں گا نا، آدھا میں پڑھوں گا، دوسرا آپ لوگ پورا کرو گے، سبحان اللہ بولو آدھا۔ کیا ہے؟ آتے ہیں وہی جن کو، دیکھو ہمارے ہر قوم کے ہر فرد کو یاد ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں بھائی، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کمال ہو گیا۔ اسی محفل سے غائب ہونے کے بعد بہت ساروں کے جیب کٹ جاتے ہیں، بہت ساروں کے موبائل چلے جاتے ہیں، 10 بندے جوتوں کو رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جوتا چور کو بھی سرکار نے بلایا، یہ موبائل چور کو بھی سرکار نے بلایا۔ ارے سرکار جنہیں بلاتے ہیں انہیں غوث اعظم بنا دیتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں بابا فرید بنا دیتے ہیں۔ اپنے اطوار بدلو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا سال ہم لوگ بدماشی کریں، سود کا کاروبار کریں، سودی بینکوں سے ہم تنخواہ لیں اور
سرکولیٹ ہو کے جو ہمارے ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے سودی کاروبار ہے. ہمارا ٹریکٹر سود پہ، تھریشر سود پہ، گندم سود پہ، فیڈ سود پہ، سیڈ سود پہ، ساری چیز پر سود کا ہم بھر رہے ہیں. ہمارا بچہ بھی سود دے رہا ہے. اور شب قدر میں جناب رو رو کے ہمیں جنت مل جائے گی. خدا کا خوف کرو، اپنے انداز بدلو. ایسے جنت نہیں ملی. آخری دعا میں جا کے جناب پورا سال بدماشی کرو اور فحاشی عیاشی سارا کچھ کر لو اور آخری دعا میں جا کے جنت حاصل کرو. میں نے کہا جنت آخری دعا سے مل جاتی نا تو لجپال حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں گئے یزید کے خلاف؟ کیوں گئے؟ آج اگر یہاں پہ کوئی بات کرے نا نظام کی، یہاں پہ بات کرے اسمبلی میں جانے کی، اسلام کے جانے کی، مولوی کی نہیں. ہم مولویوں کو ہم تو کیا ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں. مولوی پیر کو جانے کی نہیں، اسلام کو جانے کی بات کرے تو یہیں سے بابا کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بولو تو ایک حق بات بولوں. ہاں، جمعہ نماز کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب بندوبست کریں. مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے کیا گناہ کی؟ کہتے ہیں تو نے مسجد میں سیاست کی. کیا کی ہے؟ ہاں، میں ذرا اس کا آپریشن کروں تھوڑا سا. ماشاء اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کس نے کہا تھا کہ مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاست الگ ہونی چاہیے؟ بتاؤں؟ اگر پتہ چل جائے نا تو پھر مسجد میں بیٹھے ہو توبہ کر لینا اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ تو انگریز نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ مسجد الگ ہے، مدرسہ الگ ہے اور سیاست الگ ہے اور وہ سلطنت الگ ہے. سلطنت الگ ہے، یہ تو انگریز نے ڈال دیا. سب سے پہلے یہ لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ توجہ. سب سے پہلے یزید نے لجپال حسین کو کہا تھا کہ آپ حرمین سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، مسجد نبوی سنبھالیں. آستانہ ہے نا، پیر تو تھے نا. لجپال حسین پیر تھے نہیں تھے؟ ہمارے مرشد اپنے مرشد سے تربیت لی تھی. لجپال حسین نے مصطفیٰ سے ڈائریکٹ تربیت لی تھی. تو اپنے آستانے پہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، حرمین حاجیوں کی نگہبانی کریں. مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں، آپ وہاں رہیں، مجھے چھوڑے میں یہاں حکومت کروں. تو لجپال حسین نے کیا جواب دیا تھا بتاؤں یا محرم کے خطیب سے پوچھو گے؟ بتاؤں جواب؟ لجپال حسین جلال میں آ کے فرمایا یزید پلید، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں رہوں، تو ادھر بدماشی کرے، حکومت کرے. سن، میرے نانا جان نے 10 سال حکومت کی ہے، صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، 5.5 سال، مولا علی نے 6 ماہ، میرے بھائی حسن نے، تیرے والد امیر معاویہ نے حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے. آج مسجد کے امام کو ہم اپنا سرونٹ سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں. جو بھی آ رہا ہے، جس کو گھر میں نہیں پوچھتے ہیں کہ آج دال پکانی ہے کہ سبزی پکانی ہے، وہ بھی آتا ہے یہاں سردار بنا ہوتا ہے، امام کے اوپر حاکم بنا ہوتا ہے. ہم نے مسجدوں کو صرف وہ مرغی کی طرح وہ لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اسلام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو گیٹ رکھتے ہیں نا، گیٹ کو ایسا نہیں ہے کہ چور اندر آ جائے، نہیں، گیٹ اس لیے رکھا ہے کہ اسلام باہر نہ جائے. اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے زنجیر ڈال کے. ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا. مسجد کی دکان ہے، ملکیت مسجد کی، دکانیں مسجد کی، اس کا پیسہ مسجد میں خرچ ہو رہا ہے. اسی دکان میں اسلام کے مطابق تجارت نہیں ہو رہی ہے اور اسلام کچھ بول نہیں سکتا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بازاروں میں جاتے تھے، دکانداروں سے پوچھتے تھے ہاں بھائی یہ تجارت کے سودا جو شرعی اصول ہے وہ پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ بھائی وہ شرع کے مسائل جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ وہ کہتا جی میں نے سیکھے ہیں، میں نے. تو مولا علی ان سے مسئلے پوچھتے، بتائے یہ مسئلہ کیسا رہے گا تجارت کا، یہ مسئلہ کیسا ہے. جواب دیتا ٹھیک، نہیں دیتا تو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے پکڑا کے کہتا جا بکریاں چرا، ہمیں حرام کھلاتا ہے. یہ ہے اسلام. آج آپ کے گلی تک نہیں جا سکتا اسلام. وہ اسلام اور ہے جو حجاز سے نکلا، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. میں ایک صحابی رسول کا پڑھ رہا تھا، کم از کم ہم پاکستانی قوم اس صحابی کی آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہوں گے قیامت کے دن، جو گھوڑا لیا اور جھنڈا لیا، دوڑاتے 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 سطح زمین ختم ہو گئی، آخر میں پہنچ گئے، گھوڑے سے نیچے اتر کر سجدے میں جا کے عرض کیا بار الہ، میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی. آج آپ کا اور میرا اسلام بازار میں نہیں جا سکتا، کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتا، اسمبلی میں تو الاؤ ہی نہیں ہے.
جا کے دکھائے، 4 چوکیدار کھڑے کر کے یہاں سے برطانیہ چلا گیا تھا۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم بیٹھا ہے میری بات کی تصدیق کرے گا۔ یہ مسجد بنائی ہے نا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خادمین کو اور عروج عطا فرمائے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو مسجد کے کاموں میں لگا ہوا ہے فاشہدوا لہ بالایمان، ان کے ایمان کی گواہی دو۔ بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے، کتنے اسکوائر فٹ پہ ہو گئی؟ اس کا احاطہ کتنا ہے؟ 60 بائی 65، 60 بائی 60 یا 63 بائی 63؟ تقریباً میں مثال دے رہا ہوں، 63 بائی 63 کی یا 35 بائی 35 کی چھوٹی سی مسجد آپ بنائیں، اس کی کمیٹی کا صدر کسی انگریز کو رکھو گے؟ کافر کو؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ، بڑے سست ہے کراچی والوں، نہیں رکھو گے؟ اچھا، اس کے لیے جو قانون بنانے والا ہے وہ کسی ہندو کو رکھو گے؟ کمال ہو گیا یار، 35 بائی 35 کے اسکوائر فٹ میں آپ انگریز کو برداشت نہیں کرتے، پورا ملک بنا دیا اسلام کے نام پہ، اور آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف گورا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو مفتی گوگل سے پوچھیے۔ میں اور مفتی صاحب تو آرام بھی کرتے ہیں، لیکن مفتی گوگل وہ مفتی ہے کہ جو بالکل سوتا بھی نہیں۔ حضرت ایسا ہی وہاں پوچھے نا کہ پہلا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان گورا ہے، انگریز ہے، دوسرا بھی انگریز ہے، آپ کا پہلا وزیر قانون، یہ کلک کرو گے سامنے آ جائے گا، پہلا وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل وزیر قانون ہندو ہے، آپ کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی ہے۔ یہ 4 بندے اس لیے رکھے ہیں کہ مولوی اندر جائے، پیر اندر جائے، ماسٹر، ڈاکٹر، وکیل سب اندر جائیں اسمبلی میں، لیکن اسلام کو اجازت نہیں۔ اسلام کو کہاں رکھیں؟ یورپ نے کہا اسلام کو ان چیزوں میں رکھو، بس مسجد ہے، مدرسہ ہے، آستانہ ہے، پیر خانہ ہے، بس اندر رہے، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہے گاہی میں، مختصر کر دو انہیں مزاج خان کاہی میں، یہ یہی رہے، ان کو فنڈنگ کرو، ان کو پیسے دو۔ کوئی لینڈ کروزر گاڑی میں آ جائے، 10 لاکھ روپے مسجد کے لیے دے دیا، مولوی صاحب پورے مہینے 10 لاکھ اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ بولو آگر، کیا نظام ہے؟ کدھر ہے اسلام؟ کہاں ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا اسلام۔ آخری دعا میں جا رہے ہیں، سود کی گاڑی میں جا رہے ہیں، چلو یہاں سے گیا گناہ گار تھا، وہاں توبہ کیے، روتے ہم لوگ، 15 شعبان کو ہماری حال ہو جاتی ہے مسجدوں میں، پوری رات رو رو کر گریہ زاری کر کے گناہوں کی معافی مانگ مانگ کر دوسرے دن سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ کہ ہم ڈرامے باز قوم تو نہیں ہے؟ ہم نے اسلام کے ساتھ جو سوتیلا پن کیا ہے، کل بروز محشر ہمارا پڑوسی ہمارے گریبان میں پکڑے یا نہ پکڑے، ہمارا بھائی ہمیں پکڑے یا نہ پکڑے، کوئی مسلمان ہمیں پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستانی قوم سے اگر کوئی حساب لینے والا ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کا پیارا اسلام ہوگا۔ وہ گریبان میں پکڑ کے پوچھے گا کہ مجھے تو مصطفیٰ نے سب پہ غالب کیا تھا، آج تیرا اسلام سب کے نیچے دبا ہوا ہے، کفر وہاں بات کرتا ہے تو آپ یہاں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ جو اسلام وہاں سے چلا تھا وہ شام سے چلا تھا، آج ہم نے اسلام کو دیکھیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں کر سے میرا، میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، طرز لا کے تو شعر و شاعری کر کے تو آپ کے بھی آنسو گراؤں تو آپ کے بھی پیسے لے کر میں نکل جاؤں، میں ایسا بندہ ہوئی نہیں، ہمیں بابا جی نے یہ سبق دیا ہی نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام کو ہم نے کیا حیثیت دی ہے۔ 15 دن شادی کی تقریب ہوتی ہے، ڈیک پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ فلانا رسم ہے، یہ فلانا رسم ہے، یہ ڈول ہے، یہ باجا ہے، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ 15 دن فنکشنز چل رہے ہیں، اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو پھر وہاں وکیل سے پوچھتا ہے مولانا صاحب حق مہر کتنا رکھے بچی کا، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جو شرعی حق مہر ہے وہی رکھو۔ اور ظالم، یہ 15 دن شریعت کہاں تھی؟ یہ اسلام ہم نے یہ حیثیت دی ہے کہ 15 دن بدماشیاں کرو، شریعت کا پاس ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، اور آخری ایک چھوٹا سا رکھ کے ناک بچانا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمیں تو پکی پکائی روٹی کی طرح اسلام ملا ہے،
ہم ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، حادثاتی طور پہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب کلمہ پڑھتے تھے، والدہ کلمہ پڑھتی تھی، محلے سے اذان کی آواز آتی تھی، ہمارا محلہ مسلمانوں کا تھا، میں جسٹ اتنا سا مسلمان ہوں بس۔ آگے پیچھے ویلیوز کیا ہیں، اسلام کے قوانین کیا ہیں، اسلام کے اصول کیا ہیں، اس کا میرا کیا تعلق ہے؟ بس میں اپنی نماز پڑھ لوں، میں اپنی مسجد بنا دی ہے، بس 60 سال گزر جائیں گے، کبھی میں مسجد کے پنکھے کے لیے پریشان ہوں، کبھی ٹائل کے لیے پریشان ہوں، کبھی اسپیکر کے لیے پریشان ہوں، کبھی دریوں کے لیے کسی کو کہہ رہا ہوں، کبھی کس کے، 60 سال گزر جاتے ہیں، میری فکر، میرا شعور مسجد کے اندر گھوم رہا ہے، میں چلا جاتا ہوں، پھر بیٹا آ جاتا ہے، پھر شاگرد آ جاتا ہے، کوئی اور مولانا آ جاتا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ بند کرو ان کو مسجد کے اندر اسلام کو، تاکہ باہر نکل نہ سکے، اور وہاں ہم جو بدماشی کرتے رہے، جو فحاشی کرتے رہے، جو فیصلے کرتے رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو پڑھو قرآن۔ ایک ہی رکوع میں حافظ نہیں ہوں، ایک ہی رکوع میں 3 مرتبہ یہ آیا، 3 جگہ۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اگر اسمبلی میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو پوری قوم ظالم ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے۔ میں قبلہ یہ آیت جب میں نے پڑھی نا تو میں بابا جی علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا استاد جی اس آیت نے تو مجھے ہلا دیا کہ اگر اوپر نظام اسلام کا نہیں ہے تو نیچے سب ظالم ہیں، سب فاسق ہیں، سب کفران نعمت کے شکار ہیں۔ میں نے عرض کیا استاد جی اگر وہ نظام صحیح نہ ہو ہم تو ظلم کی موت سے مریں گے، اس کا کوئی حل، کوئی سلوشن؟ تو استاد صاحب نے فرمایا، امام مجاہد نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ آپ نظام میں ہاتھ ڈالیں، وہ تبدیل ہو یا نہ ہو، صحیح ہو یا نہ ہو، آپ نے ہاتھ ڈالا تو ظلم کی موت سے بچو گے اور مجاہد کی موت جاؤ گے۔ نماز سے معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، یہ میرا اوپن چیلنج ہے، اگر کسی کو بہتا مسئلہ ہے میدان لگائے۔ معاشرہ صحیح ہوگا نظام سے، مسجدیں 1000 بناؤ، مدرسے 1000 بناؤ، اسکول کالج یونیورسٹی 1000 بناؤ، معاشرے نے صحیح نہیں ہونا، معاشرہ صحیح ہوگا تو اوپر نظام لاؤ۔ آخری بات کر رہا ہوں، پھر کبھی ملیں گے تو گپ شپ لگی رہے گی انشاءاللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کی دعائیں لی۔ ایک پیر صاحب تھے اللہ والے، نوجوان تھے، تو جب کوئی دیہات سے کوئی بزرگ آ جاتا تھا نا سفید ریش، تو یہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو ان کے خلیفہ تھے وغیرہ، انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ ناخواندہ ہیں، زمینوں سے ہو کے آئے ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں بار بار، بزرگوں پہ خصوصاً آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کے دور کے قریب ہیں۔ اب میں ان بزرگوں سے 5 سوال پنجتن پاک کے نام سے کروں؟ قبلہ اجازت ہے؟ بزرگوں اجازت ہے؟ نوجوانوں گواہی لے، میں ابھی یہ سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ کے گھر میں بھی اگر بزرگ ہو نا سفید ریش، ان سے بھی جا کے سوال کرنا ہے۔ یہ 5 سوال ہے، کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ گواہی مل گئی۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ ہو گئے 2 سوال۔ تیسرا سوال آ رہا ہے، آپ کے دور میں پیر خانے، خلیفے، مرید، آستانے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ ہو گئے 3 سوال۔ اب چوتھا سوال آ رہا ہے 4 یاروں کے نام سے۔ بزرگوں آپ کے دور میں اسکول، کالج، یونیورسٹی زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ ہو گیا فیصلہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت مسجدیں بھی زیادہ، مدرسے بھی زیادہ، پیر خانے بھی زیادہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یعنی یہ ایجوکیٹڈ دور ہے، پڑھا لکھا۔ ایسے ہی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے ہی انگریزی بول لیتے ہیں، سبحان اللہ بول رہے ہیں، ملا لیتے ہیں، کیا کریں، ماحول ہے۔ کبھی انگریز نے ہماری زبان کو اپنے زبان میں ڈالا ہے؟ ایمان سے بتاؤ۔ خالص بولو انگریزی، مسئلہ نہیں، ملا کے نہیں بولو۔ انہوں نے کبھی بولا ہے؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ٹیک مائی جوتا، پلیز گیو می 1 گلاس آف پانی؟ جب وہ ہمارا نہیں ملاتا، ہم کیوں ملاتے ہیں؟ یہ عکاسی کرتی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں،
ہم ابھی تک غلام ہیں، آزاد کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بولو آزاد۔ اسلام قید میں ہے، اسلام قید میں ہے، اسلام ہے محبوس۔ وہ کیا ہے علامہ اقبال کا شعر، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ مسلمان آزاد ہے، چاہے تو شادی پہ 15 دن شریعت کو بھول جائے، چاہے تو وہ ایک حکمر کو یاد کرے، ہاں چاہے تو پورا سال بدماشی کرے، چاہے تو آخری دعا میں رو رو کر شب قدر میں جنت حاصل کرنے کا نسخہ بتا دے۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ ہم آزاد ہیں، چاہے تو سود کا کاروبار کرے، چاہے تو رشوت لے، چاہے تو جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہم آزاد ہیں۔ اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام۔ تو پتہ چلا 4 سوالات سے کہ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، ایسا ہی تعلیم یافتہ دور ہے۔ اب میرا سوال ہے 5واں، بزرگوں اجازت ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں حیا، غیرت، ایمان، رشتوں کا پاس، آنکھوں میں حیا زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ان کے دور میں کیوں معاشرہ صحیح تھا، کیوں قربانی کا جذبہ تھا، آنکھوں میں حیا تھی۔ ہماری تو، میں تو اس بندے کو بھی کہتا ہوں کہ اس شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے جو کشمیر کی بیٹی کی بات کرے جس کی آنکھوں سے، بدنیائی سے اپنے محلے کی بچی محفوظ نہیں ہے۔ آج معاشرہ اتنا نیچے گرا گیا، کھڈا کوئی نہیں ہے جہاں امت مسلمہ اس میں اندر جا کے دفن ہو جائے۔ اب ان سے پوچھو گے نا کہ بھی تمہارے دور میں یہ معاشرہ اچھا تھا۔ اب میں نے اپنے چاچو سے بھی پوچھا، مفتی صاحب، میں نے کہا چاچا جی آپ بتائیں آپ کا دور اچھا تھا معاشرہ، حیا، غیرت، ایمان کے حوالے سے، اس وقت کا معاشرہ بڑا خراب ہے، وجہ کیا ہے؟ تو چاچے نے کہا کہ ہمارے دور میں عمل تھا۔ اور میں کہا چاچا جی تواڈے عمل دا مینوں پتہ ہے۔ میں نے چاچا جی کو صاف کہا، میں نے کہا آپ کی نمازوں کا مجھے پتہ ہے، آپ لوگوں کا کلمہ بھی صحیح نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اور نماز پر نہیں بولو نماز۔ کہتے پھر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، تاجدار صداقت کانفرنس کی برکت سے یہ بات نسخہ دے رہا ہوں کہ ان کا دور اچھا تھا، آپ کا دور ایسا کیوں ہے؟ بتاؤں؟ پوری جستجو کرو، ایک ہی وجہ ہے، اس وجہ کے علاوہ آپ کو کوئی وجہ نہیں ملے گی۔ آج نمازی بھی زیادہ ہیں، آج حاجی بھی زیادہ ہیں، متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے، لیکن معاشرہ برا ہے۔ اس وقت نمازی بھی اتنے نہیں تھے، حاجی بھی نہیں تھے۔ آج کل حاجی بھی ہے، عمرانی بھی ہے، عمرہ کرنے والا عمرانی، حج کرنے والا حاجی بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک وجہ ہے، پوری تحقیق کر لیں، وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا دور سلطنت اسلامی کے دور کے قریب تھا۔ وہ جو ان کے معاشرے میں برکتیں تھیں، وہ برکتیں نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، وہ برکتیں تھیں نظام اسلام کی جو انہوں نے دیکھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بچ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں جیسا ماحول بن جائے، تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، دین تخت پہ لاؤ۔ کیا تخت پہ لاؤ؟ مولوی پیر نہیں، دین تخت پہ لاؤ۔ دین تخت پہ آئے گا جب نظام ہو، تو پھر آپ کو جگہ جگہ جانے کی اور تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں انگریز نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں، میں ذرا تاریخ کا طالب علم ہوں نا، بہت اس میں اندر جا چکا ہوں۔ 2 چیزیں دی ہیں جب سلطنت عثمانیت توڑ دیا نا انہوں نے۔ ایک چیز دی ہے انہوں نے کمیٹی، مسجد کی، اس سے پہلے کمیٹی نہیں تھی، وہ ریاست کے تحت تھی جامع مسجد، اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ علاقے کا SHO ہوتا تھا۔ سبحان اللہ بولو ہوتا، کیا ہوتا تھا؟ تھانے دار ہوتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی پورے محلے میں ایک بھی بندہ ایسا نظر نہ آئے جس کو وضو سے لے کے میت کے غسل تک سارے مسئلے نہ آتے ہوں۔ ہے آج 120 سال ہو گیا ہے، ہمارے یہ گھر گھر جاتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، میں اس کا وہ انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ فرقہ واریت میں کر رہا ہوں، میں صرف ایک جسٹ آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ 1920 میں ہمارے تبلیغی جماعت والے بنے تھے، اور 44 سال ہو گئے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، بیچارے محنت کر رہے ہیں، ہر دروازے پہ گاڑی، چوک درس کر رہے ہیں نا۔ 103 سال یار بڑا عرصہ ہوتا ہے، 103 سال میں ابھی تک قوم کا استنجا صحیح نہیں ہوا، اور ہونا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے 1000 سال تم جاؤ ہر دروازے پہ،
یہ معاشرے میں صحیح نہیں ہونا ہے. معاشرہ اگر صحیح ہوگا تو نظام سے صحیح ہوگا. کس سے صحیح ہوگا؟ تو ایک تو ہمیں کمیٹی دی ہے، دوسری ہمیں پیٹی دی ہے، چندے کی پیٹی. یا کراچی میں 1992 میں آیا تھا پہلی بار. یہ لی مارکیٹ کے ساتھ جھٹ پٹ مارکیٹ ہے، وہاں اعلان کرتا تھا بندہ مسجد کے لیے. کس کے لیے؟ وہ ابھی بھی اعلان جاری ہے. سبحان اللہ بولو. میں ایک دن وہاں رک کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مسجد تو تیار ہے، اس کو لائن پہ چلانا ہے ٹائر ڈال کے. مسجد تو کمپلیٹ ہے نا، اب تو بس کرو بھائی. کتنے سال ہو گئے 1992 سے اب تک؟ 30 31 32 سال ہو گئے. 32 سال، 30 سال بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن چل رہا ہے. یہ ذہن میں ڈال دیا آپ کراچی سے نکلے خیبر تک، کراچی سے نکلے کوئٹہ چمن بارڈر تک، ہر مسجد کے سامنے چندے کی پیٹی نظر آئے گی. لیکن کبھی کسی اسکول کے سامنے آپ نے دیکھا ہے؟ کالج یونیورسٹی کے سامنے نعرہ تکبیر وہاں نہیں ہے. اگر ہمارا حال صحیح ہے تو پھر حال تک میری آواز. آج جب انہوں نے دو چیزیں دی نا، کمیٹی اور پیٹی، اسکول کالج کے سامنے نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو مدرسہ آستانہ، یہ پیر خانہ، مدرسے میں بھی پیٹی ہے. سبحان اللہ بولو. آدھر آستانے میں تو 4 4 5 5 ہے. یہ چادر کا ہے، یہ مزار کے غسل کا ہے، یہ بڑے صاحبزادے کا ہے، یہ چھوٹے صاحبزادے کا ہے. یہ پیٹی رکھا اس لیے تاکہ یہ جو طبقے ہیں نا، کچھ لوگ تھوڑا سا بہت دین کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ معاشرے میں سب سے کمزور ترین سمجھے جائیں، بھکاری سمجھے جائیں، لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ لے جائیں. صرف مقصد یہ ہے. جب یہ دو فیصلے کیے نا تو اکبر حسین الہ آبادی، انڈیا کے الہ آباد کے جڑیں سید کلیات الہ آباد، اکبر الہ آبادی، وہ کتاب اس کے اندر ہے. یہ اس نے جب دیکھا کہ کمیٹی اور پیٹی، اس نے ایک شعر پڑھا. ذوق ہو تو آپ کو سناؤں. انہوں نے کہا کریمہ ببخشائے برحال ماں. یہ تو شیخ سعدی کا ہے، میں اکبر حسین الہ آبادی کا پڑھ رہا ہوں. کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم مسیر کمیٹی و چندہ. آج یہی رہ گیا ہے اسلام. اگر اسلام کا عروج دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کی عظمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، پھر نظام میں ہاتھ ڈالو. جب نظام ہوگا تو انشاءاللہ پورا معاشرہ دین کی برکتوں سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا. اور وقت نہیں لگے گا، اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے. جب وہ نظام آ جائے نا تو آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صدیق اکبر کے صدقے میں، تاجدار صداقت کے اس کانفرنس کے صدقے میں ہم سب کو دین کو تخت پہ لانے کا ذریعہ عظیمہ بنائے، اور اخلاص کے ساتھ بابا جی علیہ رحمت کے مشن کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس نعرے کو جو ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نعرے کو لے کر ہم اسمبلی کے اندر اسلام کی حاکمیت کی جنگ لڑیں. اس وقت ہماری آزادی کی جنگ نہیں ہے، ہم آزاد ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ بولو. ہم آزاد ہیں. اسلام کی آزادی کی جنگ کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے جو بچے میدان میں ہیں، ہمارے جو علماء میدان میں ہیں، ہمارے جو کارکنان میدان میں ہیں، ان کا مطمع نظر صرف ایک ہی ہے کہ اسلام آزاد ہو. جیسے سرزمین حجاز سے نکلا، پوری دنیا میں پھیل گیا، ہمارے وطن عزیز میں بھی اسلام آزاد ہو. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے وہ اپنا حکم نافذ کرے. وما علیہ الا البلاغ. انہیں جانا، انہیں جانا.